ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین اکرام، عزیز ساتھیوں، پچھلے کئی ہفتوں سے موت کا ذکر چل رہا ہے۔ قبر کے اندر جو حساب و کتاب ہوگا، سوال جواب ہوں گے، اس کے بارے میں بتلایا۔ قبر مردے سے کیا گفتگو کرتی ہے، اس کے بارے میں بتلایا۔ پچھلے ہفتے میں نے بتلایا تھا کہ جب فرشتے قبر کے اندر انسان سے جب سوال کریں گے تو جو نافرمان ہیں، جو گنہگار ہیں، جو اللہ کے حکم کو توڑنے والے ہیں، وہ تو ہر سوال کے جواب میں لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ لیکن جو فرما بردار بندے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی عربی بولیں گے، ہر ایک عربی بولے گا۔ آج ہم نے کبھی اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کر، ایکانت میں بیٹھ کر، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم قبر کے اندر پہنچیں گے تو ہمارا حال کیا ہو۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اور یوں فرمایا کہ جیسے اعمال تم دنیا سے بنا کر جاؤ گے، کل قیامت کے دن اسی کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔
ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، مالک حقیقی نے، جو ساری کی ساری کائنات کا رب، زمین کا رب، آسمان کا رب، چاند سورج ستاروں کا رب، میرا رب، تیرا رب، ساری کی ساری انسانیت کا رب، سارے کے سارے عالم کا رب، اس پروردگار عالم کا، اس پالن ہار کا، اس مالک کا، اس خالق کا فرمان ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ او میرے بندو، جو تم دنیا کے اندر عمل کرو گے اسی عمل کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ اگر ذرہ برابر بھی نیکی تمہارے ساتھ ہے تو کل قیامت کے دن وہ نیکی تمہارے سامنے آ جائے گی، اور اگر ذرہ برابر بھی تمہارے نام اعمال میں گناہ موجود ہے تو وہ گناہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ جب میزان اعمال لگائی جائے گی، جب نام اعمالوں کو تولا جائے گا، جب اللہ کے بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی کرنا ختم کر دو، اللہ کے حکموں کو توڑنا ختم کر دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، خطاؤں سے باز آ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو ہمارا فیصلہ جہنم کے لیے نہ ہو جائے۔ کبھی نہیں سوچا ہم نے، سارا کا سارا عالم موجود ہوگا اس میدان حشر میں، نبی بھی، ولی بھی، قطب ابدال بھی، پیغمبر بھی، اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بھی، اللہ کے گنہگار بندے بھی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بھی، مشرک بھی، کافر بھی، یہودی بھی، نصارہ بھی، نماز پڑھنے والے بھی، نماز کو چھوڑنے والے بھی، غلطیاں کرنے والے بھی، نیکیاں کرنے والے بھی، جو چھپا چوری شراب پی لیا کرتے کل وہ بھی اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو بہن بیٹیوں پر بری نظر ڈالتے کل اللہ کے سامنے وہ بھی حاضر ہوں گے، جو حرام کھانے میں لگے رہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کو بھی حساب و کتاب دینا ہے، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 سوال ایسے ہیں کہ جب تک 5 سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے گا اس کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کا قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اذان کی آواز کانوں کے اندر آتی ہے، سنی انسنی کر دیا کرتے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ اللہ کے بندو اٹھ جاؤ، نماز سونے سے بہتر ہے۔ اللہ آنکھ بھی کھلوا دیتا ہے، ہم اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کیا حساب و کتاب نہیں دینا؟ کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے آیا ہے تو؟ ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم سے بڑے بڑے آئے، دولت میں بڑے، روپیے پیسے میں بڑے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی بلا لیا، ان کی بھی دنیا چھڑوا دی۔ بڑے بڑے بادشاہ جو کہ لوگوں پر سلطنت کیا کرتے تھے، جو سونے چاندی کے مالک بنے ہوئے تھے، ہیرے زواہرات کے مالک بنے ہوئے تھے، بڑی بڑی کوٹھیوں اور فیکٹریوں کے مالک بنے ہوئے تھے، ایک دن وہ آیا کہ ان کو وہ فیکٹریاں چھوڑنا پڑی، وہ بلڈنگیں چھوڑنا پڑی، وہ مکانات چھوڑنا پڑے، وہ روپیہ پیسہ سارا کا سارا خزانہ چھوڑنا پڑا۔ ہم اور آپ کیا ہے؟
اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، کس بھول میں ہو تم؟ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو چند دن کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم ایسے کام کریں جس سے کہ ہماری آخرت کامیاب، ہماری آخرت بن جائے۔ کل جب ہمارا حساب و کتاب ہو تو اللہ ہمارا فیصلہ جنت کے لیے کرے، ہمارے نام اعمال پروردگار عالم ہمارے سیدھے ہاتھ میں پکڑا دے۔ ہاں، اور یاد رکھنا، جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال آ جائیں گے تو اس کا یہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، یعنی جنت اس کے لیے مل گئی۔ اور یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، جہاں اور انعامات ہیں اس میں سے اللہ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو تو بہت انعامات سے نوازتا ہے، لیکن اس میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آ جائے، اور سیدھے ہاتھ میں جس کے نام اعمال آ گئے تو اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اب اس کو جنت سے کوئی نہیں روکنے والا۔ ہاں، جاگو اے مسلمان، جاگو اور آخرت کی تیاریاں کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کسی کی نہیں ہوئی۔ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک جاتا ہے، آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے، جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ صرف اس کے ساتھ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نیک اعمال بھی ذرہ برابر اس نے کیے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، اور برے اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ مکانات، یہ بلڈنگیں، یہ فیکٹریاں، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ روپیہ، یہ پیسہ، سب یہی رہ جائے گا، سب یہی رہ جائے گا۔ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تو جوانی ہے میرے اوپر، کر لوں گا بڑھاپا جب آئے گا، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت۔ ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے، میرے کھیل کود کے دن ہیں، ذرا سا کھیل کودنے تو دو۔ کیا مولانا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں ہم جانتے ہیں ابھی موج مستی کے دن ہیں، کر لیں گے۔ اب اس سے یہ پوچھوں، کیا اس کو پتا ہے کہ تیری سانس کب نکل جائے گی، تیری روح کب قبض ہو جائے گی، تجھ کو وقت ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اب تو ایک ایسی بیماری ہے اور بڑی تیزی سے وہ بیماری پھیل رہی ہے۔ کبھی لوگوں کو اٹیک پڑا کرتا تھا، اب تو زیادہ تر لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا کہ بالکل اچھے خاصے تھے، اٹیک پڑ گیا اور ختم ہو گیا۔ اور اٹیک بیماری ایسی بیماری ہے کہ اس میں توبہ اگر بندہ کرنا چاہے تو وہ بھی اس کو وقت نہیں ملتا۔ ہلکا سا درد اٹھا، اب جب تک اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، اور گھر والے جب تک ڈاکٹروں کو لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جب تک تو وہ ختم ہو گیا۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے کہ لاؤ میں اب اللہ سے توبہ کر لوں۔ تو اس لیے اللہ سے تو توبہ ہر وقت کرو، اور ہر وقت موت کی تیاری میں رہے، کب جانا پڑ جائے کوئی پتہ نہیں۔ بتائے ہمیں نے ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کر۔ ہاں، ہم اس بھول میں نہ رہیں کہ ابھی ہے ہی کیا ہماری عمر، ابھی تو 15-20 سال کی تو عمر ہے،
ابھی ہمارے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، نانا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ابا بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری عمر کیا ہے؟ اب جب گزر جائیں گے، شادی بیاہ ہو جائیں گے، جب تھوڑا بہت کھیل کود لیں، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت میں لگیں گے ہم۔ نہیں، اس بھول میں نہ رہیں۔ جب موت آتی ہے تو وہ بڑھاپا نہیں دیکھتی، وہ جوانی نہیں دیکھتی، وہ بچپنا نہیں دیکھتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب حکم دے دیتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہ اس کی روح قبض کرو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، جوان ہو یا نابالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کر دے۔ ہاں، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کو جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھا رکھا ہے، نہیں، اس کو نکالو۔ دنیا تو ضرورت کی جگہ ہے، صرف اتنا اس کو پکڑو جتنے میں ضرورت پوری ہو جائے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے کو، قبر کے سوال اور جواب، کہ جب نافرمان بندہ قبر کے اندر پہنچتا ہے اور فرشتے جب اس سے پوچھتے ہیں من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، ہر ایک کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ہم اور آپ بھی قبر میں جائیں گے، ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی سوال جواب ہوں گے، ہم اور آپ کو بھی سوال کے جواب دینا ہے۔ ہاں، آخرت کی پہلی منزل وہ قبر ہے۔ ہم نے ابھی قبر کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی تو دنیا کے اندر ہی قبر کے معاملات کو دکھلا دیا ہے۔ قریب 15-20 سال پہلے جب میں لال پور کی مسجد میں امامت کرتا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک عجیب معاملہ دیکھا۔ یہ کیا معاملہ دیکھا؟ کہ جھانسی کے اندر کوئی ان کے رشتہ دار تھے، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو ان کو دفنانے کے لیے قبرستان میں ان کے مکان کی تیاریاں ہوئی۔ تو جب مکان کو کھود رہے تھے تو ایک سریا اس میں نظر آئی۔ اب وہ سوچ رہے تھے چھوٹی موٹی سریا ہوگی، کھودتے گئے وہ سریا نکلتی چلی گئی، نکلتی چلی گئی، نکلتی چلی گئی۔ بالکل آخر تے میں جو مکان بنتا ہے جب دیکھا تو ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ہڈیاں ہیں، اس کے بیچ سینے کے اندر وہ سریا ہیں اور اس میں سے خون ایسا نکل رہا ہے جیسے کہ تازہ خون۔ اللہ، نہ معلوم اللہ کون سے گناہ کا عذاب دے رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ دنیا کے اندر دکھلا دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی خامہ خواہی کی باتیں ہوں، نہیں۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بالکل برحق ہے، بالکل سچ ہے، شک اور شبہ بھی نہیں کر سکتے اس میں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، اب یہ میرے ذہن میں نہیں کہ جینٹس ہیں یا لیڈیز ہیں۔ جب ان کی قبر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے جب قبرستان میں جگہ تلاش کی اور اس قبر کو کھودا تو ایک کیڑا آ گیا، دکھلا رہا ہے پروردگار عالم۔ اب وہ کیڑا نہیں ہٹ رہا، وہ قبر کھودنے والے کیسے کھودیں؟ انہوں نے دوسری جگہ جب کھودنا شروع کیا تو پھر کیڑا آ گیا، تیسری جگہ پھر کھودی تو کیڑا آ گیا، مجمع لگ گیا، لوگ دیکھنے لگے۔ اس میں ایک اللہ کے ولی نکل رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، کہ حضرت ایسے ایسے معاملہ ہے، تو وہ کیڑا بیٹھا ہوا تھا، حضرت پہنچے، حضرت پہنچنے کے بعد کہنے لگے بھائی تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرنا، ان لوگوں کو
پریشان کیوں کر رہے ہو؟ ان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ اتنا سننے کے بعد کیڑا وہاں سے سرک گیا۔ انہوں نے قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد جب مردے کو قبر کے اندر رکھا، اور وہاں قبر کے اندر رکھنے کے بعد جب اس کا بند کھولتے ہیں اور جو چہرے پہ کپڑا اس طریقے سے رکھتے ہیں، پٹرے لگانے سے پہلے وہ کیڑا آ گیا، پٹرے نہیں لگ پائے، وہ کیڑا آ گیا، اور آتے ہی سب سے پہلے اس کی زبان کو اس نے نکالا، زبان میں اس نے انٹا لگا دیا۔ اب حضرت کھڑے ہوئے، حضرت نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے پٹرے لگائے۔ اس کے پٹرے لگائے، پٹرے لگانے کے بعد مٹی ڈالی اور فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آ گئے۔ نہ معلوم اللہ کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر دکھلاتا ہے، او میرے بندو نصیحت حاصل کر لو، قبر کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہم نے کہاں سمجھا ہے ابھی قبر؟ میں نے بتلایا تھا کہ ایمان والا بندہ، مسلمان مومن فرما بردار جب قبر کے اندر پہنچے گا، نافرمان کے بارے میں تو میں نے بتلایا، گنہگار کے بارے میں بتلایا کہ ہر سوال کے جواب میں کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیک بندہ قبر کے اندر پہنچتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، جب قبر کے اندر پہنچتا ہے، جب سوال جواب شروع ہوتے ہیں، جب فرشتے آتے ہیں اور اس سے پہلا سوال کرتے ہیں من ربکم، او اللہ کے بندے ذرا بتلا تو صحیح تیرا رب کون، تیرا پالن ہار کون، تیرا خالق کون، تیرا مالک کون، تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا، کس کی پرستش کیا کرتا تھا، کس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے تھا، تیری روزی دینے والا کون، تیرے کاروبار کو چلانے والا کون، کون ہے جس کو تو رب کہتا تھا، من رب کو، تیرا رب کون۔ یہ سوال ہر بندے سے ہوگا۔ جو نافرمان بندہ ہے وہ اس کے جواب میں کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میں ایک اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، میں ایک اللہ کی پرستش کیا کرتا تھا، میں صرف اور صرف ایک رب سے مانگا کرتا تھا، ربی اللہ، میرا رب تو اللہ۔ آواز آئے گی صدقتا، تو نے سچ کہا۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو، تیرا دین کیا تھا، دنیا کے اندر تو کون سے دین پر چلا کرتا تھا، کون سے مذہب پر چلا کرتا تھا، کون سا طریقہ تیری زندگی میں تھا۔ اللہ کا نیک متقی فرما بردار بندہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ کون کہے گا؟ جو فرما بردار ہے۔ نافرمان کو میں نے بتلایا، نافرمان تو ہر سوال کے جواب میں لا ادری کہے گا کہ میں نہیں جانتا، ہاں فرما بردار اس کا جواب دے گا، اللہ کے نیک بندے اس کا جواب دیں گے، اللہ کے متقی پرہیزگار بندے اس کا جواب دیں گے، اور کہنے لگیں گے کہ میں تو دین اسلام پر چلا کرتا تھا، میرا طریقہ تو نبی والا طریقہ تھا، میں اس طریقے پر چلتا تھا جو صحاباؤں کا طریقہ تھا، میں اس طریقے پر چلتا تھا جو بزرگان دین کا طریقہ تھا، میں اس طریقے پر چلتا تھا جو قطب ابدال کا طریقہ تھا۔ دین الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا، میں مذہب اسلام پر چلتا تھا، مذہب اسلام کے طریقے پر میں نے زندگی گزاری۔ آواز آئے گی صدقتا، بالکل سچ کہا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، ذرا بتلاؤ تو صحیح، جب ہم مذہب اسلام کے طریقے پر چلیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، جب ہماری زندگیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، تبھی ہماری زبان پر آئے گا کہ میں تو نبی کے طریقے پر چلتا تھا۔ افسوس ہماری زندگیوں پر آج یہودیوں کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے، آج نصاراؤں کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے، آج
مشرکین کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے، آج کفار کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ ہم تو ان کو دیکھ کر چلتے ہیں، جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں بس اسی طریقے پر ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ہمارے بچوں نے دیکھا، ٹی ویوں میں دیکھا، موبائلوں میں دیکھا، ناٹکوں میں دیکھا، فلموں میں دیکھا کہ بچے کی جب 1 سال ہو جاتی ہے برتھ ڈے بنایا جاتا ہے، بس بچے نے ضد کرنا شروع کر دی، ابا جان میری 1 سال ہو گئی، میری سالگرہ کب مناؤ گے، میری برتھ ڈے پارٹی کب کرو گے؟ فلاں کے یہاں میں نے دیکھا، اپنے فلاں دوست کو دیکھا، اس کے یہاں کیک کٹا، پارٹیاں ہوئی، اے میرے ابا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں بھی میری برتھ ڈے منائی جائے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں کہ او میرے بیٹے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں، یہ نصاراؤں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والا طریقہ ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو کیا امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور ناراض ہو جائیں گے۔ او میرے بیٹے اگر نبی ناراض ہو گئے دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کبھی ہم نے سمجھایا اپنے بچوں کو، کبھی ہم نے بتلایا اپنے بچوں کو، بچے نے رونا شروع کیا اور ہم نے اس کا انتظام کرنا شروع کیا، بیٹے فکر نہ کر، ایسی پارٹی بناؤں گا، ایسی پارٹی دوں گا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ باپ اپنی بھی برتھ ڈے مناتا ہے، اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتا ہے، جب شادی کی سالگرہ ہوتی ہے تو وہ سالگرہ بھی مناتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آؤ قرآن کو ٹٹول کر دیکھو، حدیث پاک کو ٹٹول کر دیکھو، کہیں نظر نہیں آیا کسی صحابہ نے کوئی برتھ ڈے نہیں بنائی، کوئی سالگرہ نہ بنائی۔ کسی بھی بزرگان دین کے طریقے کو اٹھا کر دیکھو، اپنی زندگی میں کسی بزرگان دین نے یہ کام نہیں کیا۔ قطب ابدالوں کے طریقے کو دیکھو، انہوں نے بھی اس کام کو نہیں کیا۔ ارے امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ آج 15ویں صدی کا مسلمان جس کام کو اپنی زندگی میں لگائے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کون کون سی چیز بتلاؤں؟ آج تو ہم نے وہ طریقہ ہی چھوڑ دیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، یہودیوں کا طریقہ پکڑ لیا اور بڑے خوش ہوتے ہیں، حضرت ماڈرن زمانہ ہے، کیا کریں، بچے ضد کر رہے ہیں، منانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، بچے اگر یہ کہیں کہ اس آگ میں کود جاؤ تو تم آگ میں کود جاؤ گے؟ ضد پوری کرو نا اس کی، کودو آگ میں۔ ارے یہ تو دنیا کی آگ ہے، تم جہنم کی آگ کی تیاریاں کر رہے ہو۔ سب سے پہلا سوال قبر کے اندر جو ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا؟ اے اللہ کے بندے بتلا دے دنیا میں تو کون سے دین پر چلا، کون سے طریقے پر چلا؟ شرم کرو، شرم کرو، اے 15ویں صدی کے مسلمان شرم کر۔ ذرہ برابر بھی اگر تیرے اندر غیرت موجود ہے تو اس یہودیت کے طریقے کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دے۔ اگر تیرے رشتہ دار ہو، تیرے عزیز و قارب ہو، تیرے دوست احباب ہو، اگر اس طریقے پر لگے ہوئے، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ، ایسا نہیں کہ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ سمجھاؤ، بتلاؤ کہ کل قیامت کے دن، اور قیامت تو دور کی چیز ہے، ہماری روح نکل جائے گی اور جب ہم قبر کے اندر پہنچیں گے تو دوسرا جو سوال ہوگا وہ یہی سوال ہوگا کہ کون سے طریقے پر زندگی گزار کر رہا ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ کون سے طریقے پر تو نے زندگی گزاری؟
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے نبی تیرے نبی ساری کی ساری کائنات کے نبی نبیوں کے نبی ولیوں کے نبی قطب ابدال کے نبی پیغمبروں کے نبی رسولوں کے رب نبی امام الانبیاء محبوب کبریاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا سوال ما دینو کیا دین تھا کون سے دین پر چلا کرتا تھا کون سے طریقے پر چلا کرتا تھا جو فرما بردار بندہ ہوگا کہنے لگے گا دین الاسلام میرا دین تو اسلام تھا اگر اے اللہ کے بندو اگر چاہتے ہو کہ قبر کے اندر ہماری زبان سے بھی یہی نکل جائے تو چھوڑ دو اس یہودیت کے طریقے کو چھوڑ دو اس نصرانیت کے طریقے کو چھوڑ دو اس وفر سسٹم کے کھانے کو چھوڑ دو اپنی سالگرہ منانے کو چھوڑ دو ہیپی نیو ایئر جو ہم لوگوں کے اندر یہ بیماری بھی پیدا ہو گئی یہ سب یہودیوں کا طریقہ ہے اپنا نہیں چھوڑو ان کو تب آئے گا ہماری زبان پر کہ ہم تو مذہب اسلام پر چلا کرتے تھے جب ہم مذہب اسلام پر چلیں گے جب نبی کے طریقے پر چلیں گے تب ہماری زبان پر آئے گا ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل کیا اس مرد کو پہچانتا ہے ایمان والے بندے فرما بردار بندے نبی کے فرمان پر چلنے والے نبی کے طریقے پر چلنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آٹومیٹک زبان پر آ جائے گا ارے یہ تو ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آواز آئے گی صدقتا بالکل سچ کہا اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور کہا جائے گا دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا اگر تو ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ بن جاتا پھر جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اور کہا جائے گا دیکھ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے کس کے لیے جو تینوں سوالوں کے جواب دے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبویاں آنا شروع ہو جائیں گی جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے کہہ دیا جائے گا سو جا اب قیامت تک تجھ کو کوئی اٹھانے والا نہیں اور ایسی نیند آئے گی ایسی نیند آئے گی ایسی نیند آئے گی جب قیامت کا دن ہوگا اور جب اٹھے گا تو وہ سوچنے لگے گا ابھی تو سویا تھا ابھی اٹھ گیا جب کسی کے اوپر تھکاوٹ زیادہ ہو اور اس کو آرام کی جگہ مل جائے تو ایسی نیند آتی ہے کب رات پوری ہو گئی پتہ نہیں چلتا تو ایمان والے بندے کے ساتھ تو ایسا ہی ہے اب اگر ہمیں اپنے قبر کے حالات کو صحیح کرنا ہے قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر ہمیں سرکار کے طریقے پر چلنا ہوگا ہاں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ معاف کرے ہماری زبانوں پر سوال کے جواب آئیں یا نہیں آئیں اور اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم رٹ کر چلے جائیں یاد کر کر چلے جائیں تو فرمایا اگر کوئی رٹ کر یاد کر کر بھی جائے گا اور وہ گنہگار ہیں سرکار کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے تو پھر اس کی زبان سے آٹومیٹک یہ الفاظ ختم ہو جائیں گے ذہن سے نکل جائیں گے ایک لفظ نہیں بول پائے اللہ رب العزت ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ یہ بیان بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا یہ بیان نکل گیا ہماری یہ بات نکل گئی تو میں ان لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں